بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے زمزم کی کھدائی کا واقعہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خواب میں زمزم کی کھدائی کا حکم دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائیں۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قسی نے اقتدار حاصل کیا۔ قسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل میں حاشم پیدا ہوئے۔ غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ حاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح صحابہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہوں نے عبد المطلب کے یہاں عبد الطالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ زرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ زرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ سے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنویں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزا نے بنو زرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزا اور قسی کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا، کنواں بند رہا یہاں تک کہ قسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں انہوں نے زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر میں اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا بڑھہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا بڑھہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اسے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے، اور قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہ آنے والے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے
یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن عظیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب شیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی شیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئیں اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا کرنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھیں۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ آنے لگا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرار ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیرے کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانچا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریش کے نام کے جو تیرے تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلیں۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عبد المطلب نے کس طرح اپنی منت کو پوری کی۔ جزاک اللہ خیر۔